میں اس وقت بے تحاشا غصے میں تھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو وہ لڑکی عام لباس میں ملبوس تھی، صوفے پر بیٹھی تھی۔ میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کہا اپنے کپڑے اتارو، اور ہاتھ میں پکڑا شب خوابی کا لباس اسے دیا۔ میں نے کہا جاؤ یہ پہن کر آؤ۔ میری بات سن کر وہ وہیں پر بیٹھی رہی، ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میں غصے سے اس کے قریب گیا، اسے کہا تمہیں سنائی نہیں دے رہا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہنے لگی میں تمہارے حکم کی غلام نہیں ہوں۔ اس کی بات نے تو میرے غصے کو اور بھی بھڑکا دیا۔ میں نے کہا اسے پہن کر آؤ۔ کہنے لگی تم مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو نا؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگی میں جانتی ہوں تم مجھے برباد کیے بنا چھوڑو گے نہیں، لیکن میں یہ گناہ نہیں کر سکتی۔ ایسا کرو جتنے دن تم مجھ سے لینا چاہتے ہو اتنے دن کے لیے نکاح کر لو۔ یہ سن کر میں حیران ہوا تھا، تو وہ کہنے لگی میں تمہارے ساتھ گناہ نہیں کرنا چاہتی۔ یہ کہہ کر رونے لگی کہ بس میری یہ آخری التجا پوری کر دو، ہمارے بیچ جو بھی ہوگا جائز ہوگا، گناہ نہیں ہوگا، بے شک بدلہ پورا کرنے کے بعد مجھے آزاد کر دینا۔ میں اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا، شاید وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ میں شاید اسی لیے اس کے پاس نہیں آ پا رہا تھا، کیونکہ میرے اندر بھی کہیں اسی گناہ کا خوف تھا۔ لیکن یہ بات جب میں نے بابا سائیں سے کہی تو وہ تو ہتھے سے اکھڑ گئے، کہنے لگے ولی تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ دشمن قبیلے کی لڑکی سے نکاح کرو گے، اسے بیوی بناؤ گے؟ میں نے کہا بابا بس 2 دن کی بات ہے۔ وہ کہنے لگے 2 دن بھی کیوں ہم اسے عزت دیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ میں بنا نکاح کے اسے چھو نہیں سکتا، مجھ سے نہیں ہو رہا یہ سب۔ اس کے پاس جاتا ہوں تو مجھے زنا کا خوف چین نہیں لینے دیتا۔ کل شراب بھی اسی لیے پی تھی۔ میری بات سن کر میرا باپ میرے بڑے بھائی سے کہنے لگا شیر جان تم جاؤ اس لڑکی کے پاس، ولی سے میں نے امید رکھ کر غلطی کی ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرا دل بے اختیار ہو اٹھا، میں نہیں جانتا کہ کیوں، لیکن میں فوراً سے لاؤنج کے صوفے سے کھڑا ہو کر اپنے بڑے بھائی کے مقابل آ گیا۔ میں نے کہا شیر جان تم اس کمرے میں نہیں جاؤ گے۔ میرا لہجہ اس قدر بلند تھا کہ پورے لاؤنج میں آواز گونج اٹھی۔ یہ دیکھ کر میرا باپ کہنے لگا وہ کیوں نہیں جائے گا؟ ولی تمہیں ہوا کیا ہے؟ اپنے باپ کے اس سوال کا جواب تو میں بھی نہیں جانتا تھا۔ میں نے کہا بابا آپ مان کیوں نہیں جاتے؟ میں اسے 2 دن بعد طلاق دے دوں گا، لیکن میرے علاوہ اسے کوئی چھوئے گا بھی نہیں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے یہ بات شیر جان کو گھورتے ہوئے کہی تھی۔ میرا باپ نہیں مانا، لیکن اس کے بعد جو بات میرے باپ نے کہی میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ کہنے لگے اس لڑکی کے پاس بدلہ لینے میں خود جاؤں گا، اور میں دیکھتا ہوں کہ مجھے کون روکے گا۔ یہ سننا تھا کہ میں اندر سے کانپ کے رہ گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو، اس لیے لاؤنج میں لٹکی بندوق اتاری اور اپنے بڑے بھائی کے 2 سالہ بیٹے کو گود میں لے کر اس پر تان دی، جو لاؤنج میں ہی کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ میرے باپ کی اپنے پوتے میں جان بستی تھی۔ یہ دیکھ کر سب ہی حیران ہوئے، شاید انہیں مجھ سے یہ امید نہ تھی۔ میرے والد کہنے لگے ولی کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ اس دشمن قبیلے کی لڑکی کی خاطر تم اپنے سگے بھتیجے کو مار ڈالو گے؟ یہ بات تو میں بھی نہیں جانتا تھا کہ مجھے ہو کیا گیا ہے۔ بہرحال شور سے زنان خانے سے خواتین نکل کر باہر آ گئیں۔ بھابھی نے جب اپنے بیٹے کو میری گود میں دیکھا، اس پر تانی گئی بندوق دیکھی تو حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ بھابھی کہنے لگی یہ کیا کر رہا تھا؟ ایک لڑکی کی خاطر تم اپنے سگے بھتیجے کو مارنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا میں نے کوئی غلط اور ناجائز بات نہیں کی۔ میرے والد مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگے، کہنے لگے ٹھیک ہے کر لو نکاح، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، 2 دن بعد تم اسے طلاق ضرور دو گے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میرا نکاح فضا سے ہو گیا۔ اس لڑکی کا نام فضا تھا۔ اب مجھے یہ نکاح کے وقت ہی معلوم ہوا تھا۔ نکاح کے بعد جب میں کمرے میں آیا تو وہ بالکل بت بنی کسی پتھر کے مجسمے کی طرح بیٹھی تھی، لیکن اس بار میں کسی بھی الجھن کا شکار نہیں تھا، نہ مجھے گناہ کا خوف تھا۔ سادگی میں بھی وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ میری نظریں اس پر بے باکی سے اٹھ رہی تھیں، کیونکہ یہ بے باکی بھی میرے لیے پاک تھی۔ مجھے اجازت تھی جیسے چاہتا اسے دیکھتا، لیکن وہ بے حد اداس تھی۔ ابھی بھی اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے، لیکن اب مجھے پرواہ نہیں تھی۔ میں تو اس میں کھو جانا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو اس کے ہاتھوں پر لگایا، برف کی مانند وہ ٹھنڈے تھے۔
میں نے اپنے ہاتھوں کی حدت سے اس کے ہاتھوں کو گرم کرنا چاہا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے لیکن میری مضبوط گرفت میں آ چکے تھے۔ شاید میری بے باک نظروں سے نروس ہو رہی تھی، گھبرا رہی تھی۔ میں نے اس کے ماتھے پر بوسہ لیا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ میں نے کہا اب کیوں اعتراض ہے تمہیں؟ تم نکاح کرنا چاہتی تھی، میں نے کر لیا، اب مجھے اپنے قریب آنے سے مت روکنا۔ بس ایک رات نے جیسے میری دنیا کو بدل کے رکھ دیا۔ میں نے اسے بیوی کا حق ضرور دیا تھا لیکن ویسے نہیں جیسے میرے گھر والے چاہتے تھے، بالکل ویسے جیسے کہ ایک بیوی کو اس کا حق اس کا شوہر دیتا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ کیا تھا، اسے پیار دیا تھا، اس سے محبت کی تھی۔ اس ایک رات میں میرے دل میں اس کی محبت اس قدر بڑھا کے رکھ دی کہ لگتا تھا کہ یہ زندگی اس کے ساتھ گزار لوں تو بھی کم ہے۔ میں بہت پرسکون ہو کر سویا تھا، میرے دل میں کسی چیز کا خوف نہیں تھا، ورنہ زنا کرنے کے بعد انسان میں ایک اضطراری اور بے چینی سی چھا جاتی ہے، لیکن نکاح سب کچھ جائز کر دیتا ہے۔ صبح میری آنکھ فضا کی سسکیوں پر کھلی۔ میں نے اسے دیکھا، روئے جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے اس پر غصہ سا آنے لگا۔ میں نے کہا کس چیز کا رونا ہے تمہیں؟ بتاؤ مجھے، میں نے تمہارے ساتھ کچھ ایسا نہیں کیا جیسا کہ تمہارے کزن نے اس معصوم لڑکی کے ساتھ کیا تھا۔ کہنے لگی میرا قصور نہیں تھا۔ میں نے کہا تم نے نکاح کا خود کہا تھا، اپنی مرضی سے۔ وہ کہنے لگی تم نے کوئی دوسرا راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ مجھے اس پر بے حد غصہ آنے لگا۔ میں نے اس سے اتنے پیار کے ساتھ وقت گزارا تھا، اپنی ساری محبت لٹانے کی کوشش کی تھی، اسے پھولوں کی طرح سے چھوا تھا، کوئی سختی نہیں کی تھی، اسے یہ سب نظر نہیں آیا۔ میں نے اسے کہا کہ جاؤ نہا کر آؤ۔ میرے کہنے پر وہ فوراً سے واش روم میں چلی گئی، نہا دھو کر اور بھی نکھری نکھری سے نکلی۔ لیکن میں نے نظریں بدل لیں۔ میں نے خود بھی نہا دھو کر کپڑے پہنے اور اسے اپنے ساتھ باہر لے کر آ گیا۔ میرے گھر والے اس وقت وہاں باہر ہی بیٹھے تھے۔ میں نے اپنے والد کو سلام کیا، انہوں نے بے رخی سے مجھے جواب دیا۔ کہنے لگے اس لڑکی کو کمرے میں ہی رہنے دو، اس کا کھانا پینا ہم وہیں پر بھجوا دیں گے۔ میں نے کہا بابا فی الحال یہ میری بیوی ہے، اس لیے سب کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرے گی۔ میں نے اسے ٹیبل کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھنے کا اشارہ کیا، وہ خاموشی سے بیٹھ گئی، لیکن میرے والد مجھے گھورے جا رہے تھے۔ میں نے خود فضا کی پلیٹ میں ناشتہ ڈال کر دیا۔ میرا بڑا بھائی بھی مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا، میری والدہ بھی خاموش تھی۔ فضا ناشتہ کرنے لگی، لیکن میرے باپ نے ایک لقمہ نہیں کھایا، بس مجھے غصے سے دیکھے جا رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ وہ اس وقت غصے میں ہیں اور کیوں ہیں یہ بھی میں جانتا تھا، لیکن میں ناشتہ کرتا رہا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میرے والد فوراً کرسی سے کھڑے ہوئے، کہنے لگے تم ذرا میرے کمرے میں آؤ۔ میں نے کہا جی بابا صحیح میں آتا ہوں۔ میں اپنے والد کے کمرے میں چلا گیا۔ فضا اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ میرے والد کہنے لگے ولی تمہیں ہوا کیا ہے؟ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ایک تو تم نے دشمن قبیلے کی لڑکی سے نکاح کیا، پھر اسے ہمارے ساتھ بٹھا رہے ہو۔ میرا خون اس وقت کتنا کھول رہا ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ میں نے کہا بابا اب جو چاہتے تھے وہ میں کر چکا ہوں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ دشمن کو اسی طریقے سے مارا جائے جس طرح سے اس نے آپ پر وار کیا ہے۔ میرے والد سن کر مجھے تعجب سے دیکھنے لگے، کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب یہ کہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ضروری نہیں ہے دشمن سے ویسا ہی بدلہ لیا جائے جیسے کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا ہے، اس کے ساتھ وہ بدلہ لینا چاہیے کہ اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگے ایسا کیا ہے تمہارے دماغ میں؟ میں نے کہا بابا اگر آپ میرا ساتھ دیں تو جو کچھ میرے دماغ میں ہے اور جیسی شکست میں زمان کو دینا چاہتا ہوں، اگر میں اس میں کامیاب ہو گیا تو آپ دیکھیے گا ایسا انقلاب آتا ہے۔ میرے والد کچھ دیر چپ ہو گئے، کہنے لگے ٹھیک ہے دیکھ لیتا ہوں تم کیا کرتے ہو۔ میں نے کہا بابا آپ آج کے بعد وہی کہیں گے جو میں آپ سے کہوں گا، اگر آپ میری بات مانیں گے تو میرا آپ سے وعدہ ہے میں زمان کو بڑی گہری چوٹ دوں گا۔ میرے والد مسکرانے لگے، کہنے لگے یقیناً تم نے کچھ اچھا ہی سوچا ہوگا، ٹھیک ہے تم جیسا چاہو گے میں ویسا ہی کروں گا۔ لیکن جب میں نے اپنی اگلی بات اپنے باپ کو بتائی تو وہ حد سے بڑھ گئے، کہنے لگے یہ سب میں نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا بابا آپ نے وعدہ کیا ہے۔ کہنے لگے ولی میں نہیں جانتا تھا کہ تم کیا چاہتے ہو،
لیکن یہ میرے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ میں نے کہا آزمائش کے بعد پھل بھی بہت اچھا ملتا ہے، مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ میں نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ وہ فضا کے ساتھ اپنا رویہ ایک باپ کی طرح رکھیں۔ یہ سن کر وہ حیران بھی ہوئے تھے۔ 2 دن میں نے فضا کی سنگت میں گزارے تھے، لیکن وہ چپ تھی، مجھے میرے حق پر روک نہیں سکتی تھی، اور میں اسے اپنی محبت میں سیراب کر دینا چاہتا تھا۔ کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن سچ یہی تھا کہ مجھے فضا سے محبت ہو گئی تھی۔ جیسے جیسے میں اس کے قریب آتا ویسے ویسے وہ میرے دل میں گھر کرتی جا رہی تھی۔ 2 دن بعد اس کا پرانا عاشق جیل سے نکل چکا تھا۔ آتے ہی اس نے پھر سے ہنگامہ آرائی شروع کر دی، ایک پنچایت سی بٹھا لی کہ جب قصور زمان کا تھا تو پھر رضا کے ساتھ زیادتی کیوں کی گئی، زمان کی بیٹی کو کیوں نہیں اٹھایا گیا۔ اب میں اسے کیا کہتا؟ پہلی نظر میں فضا میرے دل میں اتر گئی تھی۔ میں بولا کہ میں زمان کی بیٹی کو اٹھاتا اور بدلے کے لیے لے آتا، لیکن میں محبت کر بیٹھا تھا فضا سے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اپنا دل اسے دے بیٹھا تھا، اس لیے اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکا کہ یہ میری مردانگی کے خلاف بات تھی کہ میں کسی عورت کے ساتھ بدسلوکی کروں۔ نکاح کا مشورہ اسی نے دیا تھا، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ اگر وہ نکاح کا نہ کہتی تو میں اس رات اسے چھو نہیں سکتا تھا۔ میرے دماغ میں نکاح کہیں نہیں تھا، لیکن یہ بھی پتا تھا کہ میں اسے کچھ کہہ نہیں سکتا۔ جب اس نے نکاح کا نام لیا تو میرے دل کے اندر تبھی سے ایک نیا خیال آنے لگا۔ میں نے کہا کہ جب لڑکی خود ہی راضی ہے تو میں کیوں پیچھے ہٹوں۔ پنچایت میں اپنے باپ کے ساتھ گیا تھا۔ وہاں ایسی بات بن جاتی جس میں ہم 2 قبیلوں کو سرپنچ کی بات ماننی پڑتی تھی۔ ایک طرف زمان کے کچھ لوگ بیٹھے تھے جن میں فضا کا منگیتر بھی شامل تھا اور اس کے والد اور بڑے بزرگ بھی۔ دوسری طرف میں تھا، میرا باپ تھا اور ہمارے قبیلے کے چند معزز لوگ تھے۔ وہ سرپنچ کہنے لگا کہ قصور جس کا تھا سزا اسی کی بیٹی کو کیوں نہیں دی۔ میں نے کہا مجھے کیا پتا کہ اسٹیج پر دلہن بنی کون ہے، انہوں نے کون سا ہمارے قبیلے کے سردار کی لڑکی اٹھائی تھی، اس نے ہمارے وفادار غلام کی لڑکی اٹھائی تھی، کیونکہ ان کے ہاتھ وہی آئی تھی، اس لیے میرے ہاتھ میں جو آئی میں نے اٹھا لی۔ میری بات سن کر سرپنچ نے مجھے زج ہوتے دیکھا تھا، کیونکہ میری بات غلط نہیں تھی۔ کہنے لگا ہو گیا تمہارا بدلہ پورا، اس لڑکی کو چھوڑ دو۔ میں نے کہا کیسے چھوڑ دوں، میرے نکاح میں ہے، بیوی ہے میری، یہ نکاح اس نے اپنی مرضی سے مجھ سے کیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ اس کا منگیتر آگ بگولا ہو گیا۔ کہنے لگا جھوٹ بول رہا ہے سالہ، کوئی نکاح نہیں کیا اس نے، اور فضا اس سے نکاح کر ہی نہیں سکتی، یہ کمینہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے کہا اس کو بولو زبان سنبھال کے بات کرے، اگر رشتے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو میں اس قبیلے کا داماد ہوں، رشتے میں یہ میرا سالہ لگتا ہے، میں اس کا نہیں۔ دوبارہ مجھے سالے کی گالی دی تو منہ توڑ کے رکھ دوں گا۔ کہنے لگا کہ دونوں اپنے لحاظ میں رہو۔ پھر سرپنچ کہنے لگا کہ بلاؤ لڑکی کو، اس سے پوچھیں گے کہ کیا اس نے یہ نکاح خود کیا ہے۔ میں نے کہا بلا لیں، پوچھ لیں اس سے۔ میرے مطمئن انداز پر زمان اور اس کا منگیتر پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں فضا وہاں آ گئی، پردے میں تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنے منگیتر کی طرف دیکھا تو آنسو ٹپکانے لگی۔ میں فوراً سے کھڑا ہو گیا، وہ ہمارے ہی ڈرائیور کے ساتھ آئی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، سرپنچ کے سامنے بٹھا دیا۔ میں نے کہا ہاں یا نہ میں جواب دینا۔ میرا لہجہ کافی سخت تھا۔ میں نے کہا مجھ سے نکاح کا مشورہ کس نے دیا تھا، کس نے کہا تھا کہ مجھ سے نکاح کر لو؟ کہنے لگی میں نے۔ اس کا منگیتر تو فوراً سے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا فضا کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ اس سے پہلے کہ فضا کچھ اور کہتی میں نے کہا تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ اس نے کہا ہے کہ اس نے مجھے نکاح کا مشورہ دیا تھا، مجھ سے نکاح اس نے اپنی مرضی سے کیا تھا، بس ہو گئی گواہی۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے ساتھ آنے والی ملازمہ سے کہا جاؤ بی بی صاحبہ کو بڑی عزت سے گاڑی میں بٹھاؤ، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ میں نے فوراً سے ہی فضا کو منظر سے غائب کیا تھا۔ یہ سن کر زمان کی تو رنگت سرخ پڑی تھی اور اس کا منگیتر تو یوں تھا جیسے کوئی ہارا ہوا کھلاڑی ہو، چپ چاپ کھڑا تھا، جیسے اس کے بولنے کے لیے کچھ رہا ہی نہ ہو۔ میں نے کچھ چھوڑا ہی کب تھا، سب کچھ میرے سوچے سمجھے پلان کے مطابق ہی تو ہو رہا تھا۔ سرپنچ نے کہا کہ دیکھیں اگر تو آپ کی بچی نے نکاح نہ کیا ہوتا
تو ہم کہتے کہ ہو گیا بدلہ پورا اور آپ کی بیٹی آپ کے حوالے کر دی جاتی، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الگ ہے۔ وہ آپ کی بچی سے نکاح کر چکا ہے اور جب تک وہ اس کے نکاح میں ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نے فاتحانہ مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا کر اس کے منگیتر کو دیکھا تھا۔ وہ نظریں جھکا کر وہاں سے چلا گیا۔ زمان تو یوں تھا کہ بے قابو ہوا جا رہا تھا، لیکن بے بس غصے سے اٹھ کر چلا گیا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ اپنے دشمن کو کبھی بھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ میں نے بھی یہیں آ کر غلطی کی۔ میری اپنی تو کوئی سگی بہن نہ تھی، لیکن میری ایک پھپھو ذات تھی۔ پھپھا کے انتقال کے بعد میری پھپھو اور ان کی بیٹی ہمارے ہی گھر پر رہتی تھیں۔ میں تو چھوٹی بہنوں کی طرح اس کو سمجھتا تھا۔ وہ تھی بھی بہت کم عمر، اسکول کے بعد کالج جانے لگی تھی، آج کل کالج میں ہی پڑھ رہی تھی۔ میں فضا کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، 4 دن گزر چکے ہیں، تم مجھے کب آزاد کرو گے؟ اس کی بات سن کر میں نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کو اپنے قریب کیا۔ میں نے کہا، کبھی بھی نہیں۔ یہ سن کر وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس نے خود کو مجھ سے دور کرنا چاہا، لیکن میری مضبوط گرفت کے آگے پھنسی تھی۔ کہنے لگی، تم نے خود کہا تھا کہ تم بدلہ لینا چاہتے ہو۔ میں نے کہا، ہاں میں تو بدلہ ہی لینا چاہتا تھا، لیکن تم نے کہا کہ نکاح کر لو۔ میں نے کر لیا۔ زنا تھوڑی کیا ہے تم سے، نکاح کیا ہے۔ میری ہو تم، میری، میں بھلا تمہیں کیوں چھوڑوں گا؟ میری یہ بات سن کر اس کے چہرے کی رنگت اڑی تھی۔ کہنے لگی، تم نے دھوکہ کیا ہے۔ مجھے 3 دن کی سزا کافی نہیں تھی کہ میرے لیے تم مجھے اس گھر کی سزا دینا چاہتے ہو؟ اس کی یہ بات سن کر میں تپ کے رہ گیا۔ میں نے کہا، سزا کیسی؟ میں 4 دن سے تم سے محبت کر رہا ہوں اور آگے بھی میرا صرف تم سے محبت کرنے کا ارادہ ہے۔ میں نے تمہیں کوئی سزا نہیں دی ہے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں دی ہے۔ اس نے اپنا آپ مجھ سے چھڑوایا۔ کہنے لگی، دھوکے باز ہو تم۔ تم نے کہا تھا 3 دن بعد تم مجھے چھوڑ دو گے، تمہارا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ میں نے صرف گناہ سے بچنے کے لیے نکاح کیا تھا۔ میں نے کہا، تم نے اپنی رضامندی سے نکاح کیا تھا اور نکاح کے لیے رضامند ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔ میں تمہیں کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ کہنے لگی، 4 دن میرے ساتھ زیادتی کر کے چین نہیں ملا۔ میں نے کہا، میں نے تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا ہے۔ جا کر آئینہ دیکھو، خود کو دیکھو، میری سنگت میں رہ کر پہلے سے زیادہ حسین ہو گئی ہو۔ میرے شوخ جملے پر وہ تل ملا کے رہ گئی۔ کہنے لگی، مجھے طلاق چاہیے، ابھی مجھے طلاق دو۔ میں نے کہا، بے غیرت نہیں ہوں کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دوں۔ ہماری بیوی ہماری غیرت ہوتی ہے، اور اب تم میری عزت اور غیرت ہو۔ ہم پٹھان مر جاتے ہیں یا مار دیتے ہیں، اپنی غیرت اور عزت کو نہیں چھوڑتے۔ کہنے لگی، شرم نہیں آتی؟ سردار کے بیٹے ہو کر اپنی زبان اور بات پر قائم نہیں ہو؟ تم مجھے میری شادی والے دن کس لیے اٹھا کر لائے تھے؟ کیا میں کسی کی عزت اور غیرت نہیں تھی؟ اس وقت تو مجھے اٹھا کر لے آئے، میرے ساتھ گناہ کرنا چاہتے تھے، صرف بدلے کے لیے کہ عورت صرف اس وقت تم پٹھانوں کی عزت اور غیرت ہوتی ہے جب وہ تمہاری بیوی ہو۔ کیا بنا نکاح کے عورت تمہاری نظر میں کوئی عزت اور احترام نہیں رکھتی؟ وہ شاید غصے کی کیفیت میں آ چکی تھی۔ کہنے لگی، ولی اپنا وعدہ پورا کرو، اپنے قول کی پاسداری کرو۔ تم نے 3 دن کا کہا تھا۔ میں نے خاموشی سے یہ اذیت کاٹ لی۔ اب مجھے طلاق دے کر آزاد کرو، تمہارا بدلہ پورا ہو چکا ہے۔ میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، بس یہی کہا کہ بھول جاؤ طلاق کو۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا تکیہ درست کیا اور سو گیا۔ فضا اب مجھ سے بات نہیں کرتی تھی۔ میں نے چند دن اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا کہ وہ خود ہی ہمارے رشتے کی نزاکت کو سمجھ جائے گی اور ٹھیک بھی ہو جائے گی۔ لیکن چند دن بعد جیسے ہی میں اس کے قریب آنے لگا، اس نے میرا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ کہنے لگی، دور رہو مجھ سے، تم نے دھوکہ دیا ہے مجھے، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ اور میری ایک بات یاد رکھنا، میرے دل میں کل بھی معیز تھا، آج بھی معیز ہے، اور میں نے صرف اس سے محبت کی ہے۔ تم میرے دل میں کہیں نہیں ہو۔ یہ سننا تھا کہ میرے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ کہنے لگی، تم کیا سمجھتے ہو؟ تم زبردستی کرو گے مجھ سے اور سمجھو گے کہ میں تم سے محبت کرنے لگوں گی۔ میں نے کبھی دل سے تمہارے ساتھ یہ رشتہ قائم نہیں کیا، اسے ہمیشہ سزا سمجھ کے بھگتا ہے۔ تم ایک عورت کی تکلیف کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ تمہاری قربت مجھے تکلیف دیتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔
تم سے اچھا تو میرا پاگل کزن تھا جس نے صرف 3 دن بعد تمہارے اس غلام کی بیٹی کو چھوڑ تو دیا تھا. اس کی زندگی میری طرح جہنم نہیں بنا کے رکھی تھی. اس کی بات سن کر تو میرا دل چاہا اس کے منہ پر تھپڑ دے ماروں. میں نے اس کا بازو پکڑا اور اس رات کو اسے اپنے ساتھ غلام فرید کے گھر لے گیا. اس کی بیٹی جس کمرے میں تھی وہاں باہر تالا لگا ہوا تھا. غلام فرید مجھے دیکھ کر حیران تھا. میرے ساتھ فضا کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بھی بل پڑے تھے. کہنے لگا صاحب جی آپ اس لڑکی کو کیوں میرے گھر پر لے کر آئے ہیں؟ اس کے چچا نے اچھا نہیں کیا تھا میری بیٹی کے ساتھ. میں نے کہا تم یہ کمرہ کھولو، اسے کچھ دکھانا ہے، اس کی عقل ٹھکانے لگانی ہے. کہنے لگا رہنے دیں صاحب جی، ان امیر لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اپنی لڑائی میں یہ غریبوں کو چونٹی کی طرح سے اپنے پیر سے مسل کر آگے نکل جاتے ہیں. ویسے بھی میری بچی پاگل ہو چکی ہے. اگر میں نے دروازہ کھولا تو اس کے ہاتھ میں جو آئے گا دے مارے گی صاحب جی. میں نہیں چاہتا میری بیٹی آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی یا بد لحاظی کرے. میں نے کہا غلام فرید چابی دو. اس نے مجھے چابی دے دی. میں نے یہ بات نوٹ کی کہ فضا بہت گھبرائی ہوئی تھی. میں نے کمرے کا تالا کھولا، فضا کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اندر لے گیا. زرینہ بکھرے بالوں کے ساتھ کمرے کے کونے میں بیٹھی تھی. مجھے دیکھتے ہی دیوار میں گھسنے کی کوشش کرنے لگی. کہنے لگی چھونا نہیں مجھے مت چھونا، میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، دیکھو میرے پاس مت آنا. اس کے پچھلے زخم ابھی تک نہیں بھرے تھے. پھر اس نے اپنی آستین بازو سے اوپر کی تو وہاں پر دانتوں کے نشان دیکھ کر فضا نے آنکھیں نیچے کر لیں. کہنے لگی یہ دیکھو ابھی تک اس میں سے خون رستا ہے، ابھی تک. پھر اس نے اپنے گلے کے پاس سگریٹ کا بجھا ہوا نشان دکھایا، وہ بھی گہرا زخم لیے ہوئے تھا. کہنے لگی یہ دیکھو بہت درد ہوتی ہے، جب ہمیں دوا لگاتی ہے تو میری چیخیں پورے کمرے میں گونجتی ہیں. خدا کے لیے میرے پاس مت آنا، میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا تھا، میں نے تمہیں کوئی تکلیف نہیں دی تھی. اس کی حالت دیکھ کر میری آنکھیں نم ہوئی تھیں اور فضا آنسو بہا رہی تھی. میں اسے باہر لے آیا. میں نے کہا بتاؤ مجھے کون ہے ایسی حالت میں، تم یا پھر زرینہ؟ وہ چپ ہو گئی، لیکن جو باتیں اس نے مجھ سے کہی تھیں میرے دل میں کسی خنجر کی طرح سے چبھ گئی تھیں. اس کے بعد میں اس کے پاس نہیں آیا، لیکن کچھ دنوں سے اس کی طبیعت بہت خراب تھی. میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو جو خوشخبری ڈاکٹر نے مجھے سنائی وہ سن کر تو میرا باپ اور میرے گھر والے بھی خوش ہو گئے، لیکن وہ چپ تھی. میں نے کہا میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی؟ ٹھیک ہے، تمہیں میری محبت اذیت دیتی ہے، ٹھیک ہے، تم میرا وارث میرے حوالے کر دینا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا. تمہاری محبت اگر سچی ہوئی تو تمہارا منگیتر تمہیں اپنا لے گا. 9 ماہ میں نے بڑی خاموشی سے گزارے تھے، لیکن فضا کا بہت خیال بھی رکھا تھا. فضا نے ایک بیٹے کو جنم دیا. اپنے بیٹے کو پا کر جس دن میں نے فضا کو چھوڑنا تھا، میں نے موئیز کا نمبر اپنے موبائل پر ملا کر فضا کو دے دیا. میں نے کہا لو کر لو اس سے بات. یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر نکل گیا. سگریٹ پینے لگا. میرے لیے آسان نہیں تھا فضا کو چھوڑنا، لیکن اسے میری محبت سزا لگ رہی تھی، اور یہ بات کسی مرد کے لیے سہنا آسان نہیں ہوتا. کچھ دیر بعد میں کمرے میں آیا تو وہ رو رہی تھی. میں نے کہا کیا سوچا تم نے؟ کہنے لگی وہ کل مجھے قبیلے سے باہر بلا رہا ہے، وہاں سے وہ مجھے اپنے قبیلے میں لے جائے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں کل اس قبیلے سے باحفاظت باہر چھوڑ دوں گا. چلی جانا اپنی محبت کے ساتھ اور ہمیشہ خوش رہنا. میرا بیٹا بیڈ کے بالکل بیچ میں لیٹا تھا. اچانک سے رونے لگا. فضا فوراً سے اس کی طرف لپکی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ بچے کو اٹھاتی میں نے فوراً سے اپنے بیٹے کو اٹھا لیا. اس کو اپنے سینے سے لگا کر چپ کروانے لگا. کہنے لگی یہ مجھے دو، آپ سے چپ نہیں ہوگا. بچہ ماں کے پاس جا کر ہی چپ ہوتا ہے، اللہ کا نظام ہے. میں نے کہا کل بھی اسے میں نے ہی سنبھالنا ہے، بہتر ہے کہ آج سے اسے میرے ہاتھوں کی عادت ہو جائے. تم صرف اپنے منگیتر کے بارے میں اور اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچو. میرا بچہ میرا مسئلہ ہے اور میری محبت جو میں نے تم سے ٹوٹ کر کی ہے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میری محبت تمہیں سزا لگے گی. اگلے روز میں اسے قبیلے کے بیرونی جانب چھوڑنے چلا گیا. وہاں اس کا منگیتر بھی آیا ہوا تھا. فضا اس کے ساتھ جانے لگی. میں وہیں کھڑا تھا. سوچا تھا جب وہ چلی جائے گی، میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گی، تب واپس پلٹوں گا.
ان سے کہہ چکا تھا کہ جلد از جلد طلاق بھی دے دوں گا، لیکن وہ بار بار پلٹ کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے منگیتر کا ہاتھ چھڑوایا، بھاگ کر میرے پاس آ گئی اور میرے ساتھ لگ گئی۔ کہنے لگی میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، نہ چاہتے ہوئے بھی تم سے محبت کرنے لگی ہوں۔ تم نے واقعی میرے ساتھ وہ سب نہیں کیا جو زرینہ کے ساتھ ہوا ہے۔ تم نے مجھے کوئی سزا نہیں دی، میں اپنے بچے کے بغیر بھی نہیں رہ سکتی۔ اس کا منگیتر دور سے یہ سب دیکھ رہا تھا، پھر خاموشی سے اکیلا ہی واپس چلا گیا۔ اس دن میری جیت ہو چکی تھی۔ میرے بابا کے نزدیک اب اس لڑائی کا بھی کوئی فائدہ نہیں رہا تھا۔ میں نے پنچایت میں اب یہ بات رکھی تھی کہ ہم زمان قبیلے سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس لڑائی کو ختم کر دیا جائے۔ ان کی بیٹی ہمارے گھر پر ہے اور میں اپنی کزن کی شادی زمان کے چھوٹے بیٹے سے کر کے اس لڑائی کو ختم کر کے رشتہ داری میں بدلنا چاہتا ہوں۔ قبیلوں کی نفرتوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ سرپنچ میری بات سن کر بہت خوش ہوا۔ فضا بھی کہنے لگی کہ آپ کے اس فیصلے نے میری نظر میں آپ کی عزت اور بڑھا دی ہے ولی۔ میں نے اس کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں نے کہا تمہارا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے۔ تم نے میرے بچے سے ماں کی ممتا نہیں چھینی اور میرے ساتھ با وفا ہو۔